علیک یا حبیب اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب جلانا ہے قلب سے ہمیں اس نے خود پار لگانا ہے قلب سے ہمیں اس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے کچھ ہاتھ نیچے رہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے کہیے کہ آؤ در زہرا پر آؤ در سیدہ پر آؤ در زہرا پر سلطان زمن خون کیا بات ہے سرزاب بدن ہے تنے سلطان زمن خون لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول کیا بات رضا رضا جیسا ہے نصیرہ سائل کو قرآن ہے جیسا ہے نصیرہ منگتا تو تمہارا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام صدر محفل، منتظمین محفل، شرکائے تقریب مقدس، علماء کرام، تقیب محفل، ثنا خانان شیریں لسان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ سب کی خوش قسمتی ہے جگر گوشہ مولا مرتضیٰ، زینت گلشن سیدہ زہرا، راحت جان مصطفیٰ، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام علیہ السلام کی بلند و پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے اور سننے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو دنیا اور آخرت میں عزتوں کا سبب بنائے۔ میں ایک گزارش کرنے کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کر دوں گا۔ سٹیج سے لے کر آخری بندے تک یہ ذہن بنا کے بیٹھے کہ میں آج پاک حسین کی محفل میں پاک حسین کا فقیر بن کے بیٹھا ہوں۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر فقیروں کے نخرے نہیں ہوتے، فقیروں کی نظر صرف مالک پر ہوتی ہے۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے 2-4 منٹ میں بیٹھے ہی اندازہ کر لیا ہے، اتنا زیادہ تعداد میں آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، میرے سمیت کسی کے ذکر کا میرا پاک حسین محتاج نہیں، ہم سارے پاک حسین کے محتاج ہیں۔ آپ میں سے کسی کو مجھے یہ عرض نہ کرنا پڑے کہ محفل کے آداب کا خیال رکھیں، اس لیے کہ اگر مجھے کہنا پڑا تو پھر آپ محسوس کریں گے۔ آپ جلدی جلدی پانی بھی پی لیں، تاکہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ذکر حسین میں پانی ڈسٹرب کرے۔ میں کوئی زیادہ دیر تقریر نہیں کروں گا، جتنا دیر کروں گا اگر آقا حسین کے نام سے پیاس نہ بجھی تو پانی سے بھی پیاس نہیں بجھنے لگی۔ اور میں سوچ یہ رہا ہوں یہاں سے لے کر آخر تک جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، بس صرف میرا ایک جملہ سن لیں۔ آپ کسی کی شادی کی تقریب میں جائیں، کسی کی خوشی کی تقریب میں جائیں، یا کسی کے کسی حوالے سے تقریب میں جائیں، جو بچوں کی تقریب میں جاتا ہے اس کے بڑے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ بس مجھے اتنا بتا دیں، جو پاک حسین کے لیے آیا ہے اس کا خیال کس کس نے رکھا ہوا ہے؟ نہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، اس لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جو پاک حسین کی محفل میں آیا ہے اس پر علی کی بھی نظر ہے، نبی کی بھی نظر ہے۔ آپ کو پھر توجہ کے ساتھ یہ بات سننا ہوگی، میرا حسین کسی کے ذکر کا محتاج نہیں، میرا حسین کسی محفل کا محتاج نہیں،
میرے پاک نبی نے حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے اتنا اونچا کر دیا، اب کائنات میں جسے عزت چاہیے اسے حسین کی نوکری کرنی پڑے گی۔ میں ذرا پھر یہ چاہوں گا سٹیج سے لے کر آخر تک مجھے صرف وہ بندہ چاہیے جو مزاج کا حسینی ہو، جو پھنسا ہوا ہو وہ بھی چلا جائے، جو رسم نبھانے آیا ہو وہ بھی چلا جائے، اس لیے کہ حسین کی محبت میں تڑپتے دلوں کو بھی نبی دیکھتے ہیں، ہلتی زبانوں کو بھی نبی دیکھتے ہیں۔ میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں اس پاک حسین کا ذکر کرنے لگا ہوں جو کبھی مصطفیٰ کے کندھوں پر، ماشاءاللہ جن میں جان ہے وہ ضرور بولیں گے، کبھی مصطفیٰ کے کندھوں پر، کبھی نبی کی زلف سے کھیلتا ہوا، کبھی زبان نبوت کو چوستا ہوا۔ اب سب نے سبحان اللہ کہیے نا، باقی احتجاج پہ ہیں۔ یا اللہ جو نام حسین پہ نہ بولے پھر کبھی بھی نہ بولے، اگر بولنا ہے تو حسین پہ بولے۔ پھر میرا جملہ سنیے، میں اس پاک حسین کی بات کو عرض کرنے لگا ہوں جو کبھی نبوت کے کندھوں پر، کبھی زلف مصطفیٰ سے کھیلے، کبھی زبان مصطفیٰ کو چوسے، کبھی مصطفیٰ کی انگلی پکڑ کے چلے، کبھی پاک نبی کی چھاتی پہ لیٹے، کبھی گود محمد میں بیٹھے، کبھی نبی کے سجدے میں آئے۔ ویسے یہ جتنا اجتماع ہے نا، اور یہ کوئی رلے کھلے علاقے کا اجتماع نہیں، لاہور جتنا بھی پھیل جائے ہے تو میرے داتا کا نا، تو داتا کے لاہور میں بندہ حسین پہ نہ بولے؟ جو بول سکتا ہے سٹیج والوں کو آپ دیکھیں، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، اور ہم سب کو میرے آقا دیکھ رہے ہیں۔ پھر سنیے، میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں، پاک حسین، پاک حسین کبھی مصطفیٰ کے کندھوں پر، کبھی نبی کی زلفوں سے کھیلیں، کبھی زبان نبوت کو چوسیں، کبھی میرے آقا حسین کی زبان کو چوسیں، کبھی حسین نبی کی چھاتی پر، کبھی حسین نبی کی گود میں، کبھی پاک حسین محمد کے سجدے میں، کبھی پاک حسین نبی کے خطبے میں۔ مجھے یہ بات کہنے دیجئے، کائنات والوں سمجھو اس بات کو، میرے اور آپ کے پیارے نبی نے کہا تھا حسین منی وانا من حسین، لوگو حسین مجھ سے، میں حسین سے، ملا علی قاری کہتے ہیں، سرکار نے کہا اوے ہمیں جدا نہ سمجھنا، حسین اور میں ایک بچے۔ اچھا مجھے صرف 5 منٹ اور چاہیے، اگر آپ سارے حسین حسین نہ کر سکے تو میں تقریر چھوڑ دوں گا نا۔ میں کون سا پہلی دفعہ میں ایک کو دیکھنے لگا ہوں، پھر توجہ سے سنیے، حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، ملا علی قاری کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے سرکار نے فرمایا ہم ایک کچھ ہیں۔ چلو اس کو تھوڑا سا اور آگے چلاتے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا ان علی جب منی وانا منہ، علی مجھ سے، میں علی سے، ہم ایک کچھ ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا فاطمہ تو بدعتم منی، فاطمہ مجھ محمد کے جسم کا حصہ، ہم ایک کچھ ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا حسن منی، حسن مجھ سے ہے، ہم ایک کچھ ہیں۔ اب میری طرف دھیان دینا، ان چاروں نفوس سے قدسیہ کریے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ بس میں کوئی ادھر ادھر نہ چکرائے، ادھر ادھر نہ دیکھے۔ پھر سنیں، سرکار نے فرمایا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ اب میں اردو کو چھوڑ کر پنجابی میں بات کرنے لگا ہوں، شاید کوئی بندہ بولے حضور نے فرمایا انہم منی وانا منہم، اے میرے بچو نے تے میں محمد نہ دے بیچا۔ آپ دیکھ لیں یہاں سے لے کر وہاں تک، اگر اس بات پہ آپ نے اتنا ہی بولنا ہے تو نہ آپ کے بولنے کا فائدہ ہے، نہ مجھے بلوانے کا فائدہ ہے۔ سٹیج والے بھی بولیں، آپ بھی بولیں، حضور نے فرمایا اے میرے بچوں نے،
تے میں انہاں دے وچ صرف سنی سے مجھے داد چاہیے اے میرے بچوں نے تے میں انہاں دے وچ جو داتا کا نوکر ہے وہ بولے غوث جلی کا نوکر بولے ہندل ولی کا نوکر بولے میں یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں سنیو تمہارا پیر آ جائے تو بڑے اچھلتے کودتے ہو وہ پیر کی برابری کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جو داتا کا نوکر ہے اس سے جو خواجہ کا نوکر ہے اس سے جو غوث جلی کا نوکر ہے اس سے اللہ کی عزت کی قسم کائنات میں جتنے پیر ہیں حسین کے در کے سارے فقیر ہیں ایک منٹ اے ذرا تسا چپ رہنا ہے میں لبیک کہنا ذرا سٹیج والے میں چیک کر رہا ہوں میں اللہ کی قسم وہ بندہ اٹھا دینا ہے جنہیں یا حسین نہ آکھیا لبیک ہن سارے تسی بھی آکھو لبیک 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 محسوس ہونا چاہیے نا سیدھی گل کرنا نوکر کی تے نخرا کی آئے حسین کے لیے ہو میری نظر میں کائنات میں وہ کوڑا بندہ ہے جو حسین پہ نہ بولے جو حسین پہ بولتا ہے حسن اس کے وجود کا طواف شروع کر دیتا ہے پھر سنیے توجہ سے حضور نے فرمایا میرے بچوں نے تے میں انہاں دے وچ میں کچھ نہیں آکھنا میں پھر یہ جملہ آکھنا میں چونکہ سیر تو پہنا تک چشتیاں میں تو پورا سواد لواں گا حضور نے فرمایا کہ میرے بچوں نے تے میں انہاں دے وچ ہن میرا جملہ سنو او بندے دے پتر بنو کچھ حیا کرو انہاں دا جنہاں دے وچ محمد ہے اگر آخر تک تسی سارے بولو میں دعا دینے لگا یا اللہ جڑا حسین تے بولے حسین تے لنگر بھی جو جنت وچ موجا کرے لگو کچھ حیا کرو ان کا جن میں محمد ہے جب آپ کی طبیعت ہو سارے وقت کی کیفیت میں بولنا حسن میں بھی محمد ہے حسین میں بھی محمد ہے زہرا میں بھی محمد ہے مولا مرتضی میں بھی محمد ہے اللہ آپ کو خوش رکھے ابھی پھر سنیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ میں کسی رلے کھلے بندے کا حوالہ نہیں دے رہا میں اس شیخ محقق کی بات کر رہا ہوں جس کو ماننے والے کو لوگ سنی کہتے ہیں اشد اللمات اور میرا یہ جملہ پوری تقریر اور پورے جلسے سے وزنی ہوگا شیخ محقق کہتے ہیں دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے شیخ محقق کہتے ہیں آقا کے حسن کے دو حصے ہیں ایک حصے کو حسن کہتے ہیں دوسرے حصے کو حسین کہتے ہیں اے ان پانی والے میں بٹھا دے انہیں تو میری تقریر ختم ہن سنو میرے بات آقا کے حسن کے ایک حصے کا نام حسن ہے کوڑا بندہ ہے جڑا حسن تے نہ بولے جملہ آقا حسین دا وڈا ویر بھی ہے نالے حسین دا پیر بھی ہے اگر اجے بھی تو انہوں سمجھ نہیں آئی نا میں ایک اور جملہ آکھر لگا تو انہوں آپ پہ سمجھ آ جائے گی وہ ساڑیاں سمجھاں تو تے حسین اچھا ہے تو جڑا حسین نالوں ہی وڈا ہے میں اس پاک حسن دی گل کرن لگا جدے بارے سیدہ زہرا پاک جدوں اپنی جھولی وچ لیندی سن تے پتہ ہے کی آندی سن شبیہم بے ابی شبیہم بے ابی میرے بابا دی تصویر میرے بابا دی تصویر میرے بابا دی تصویر میرے بابا دی تصویر
میرے بابا دی تصویر اے میرا توجہ میرے وال کرے آجے اب بچہ پیدا ہوئے تازہ گھر نان کے داد کے آ جاندن پہلا وار آ کے نان کے کردن بالکل نانے دے گئے سبحان اللہ اللہ خوش رکھے سنو اور نان کے کندن بالکل نانے دے گئے پیار ہوتا ہے ابو داد کے بھی گھٹ نہیں ہوتے وہ آنے نا یہ نقش نین دیکھو بالکل دادے دے گئے تے بچہ آجے جمعے ہے تازہ کوئی سیانا بندہ آ جاندہ ہے وہ کہندہ ہے تساں دوان دی محبتہ میں سلام اینو تھوڑا جا بڑا ہو لین دیو کو منہ متھا کاٹ لوے پتہ لگ جائے گا نانے تے گیا کہ دادے تے گیا اچھا میں ایک جملہ آکھنا چاہنا وے نہ توڑے جو کڑا بندہ سوال لیندہ ہے اجے تے زہرہ پاک دی جھولی بیچے حسن تے زہرہ پاک آندیاں نے میرے بابا دی تصویر پتہ نہیں جدوں یہ حسن جوانی چڑھیا ہونا ہے بول تو وہ میرے پاک کا سڑتے جڑا بول سکتا ہے پتہ نہیں جدوں یہ حسن جوانی چڑھیا ہونا ہے پھر جملہ سنو نبی پاک کے حسن کے دو حصے ہیں ایک حصے کو حسن کہتے ہیں دوسرے حصے کو حسین کہتے ہیں علیہ السلام ایک حصے کو حسن کہتے ہیں دوسرے حصے کو حسین کہتے ہیں میں بالکل آہستہ آکھن لگا حسن تے نبی دا حسن لان دیا سردہ کی دے نال ہیں حسین تے نبی دا حسن سردہ کی دے نال ہیں اور جملہ سنو نبی کے حسن کا ایک حصہ حسن ہے ایک حصہ حسین ہے باغبان پورا میں سیدوں کی دعوت میں آنے والوں یہ جملہ دل پہ لکھ کے لے جاؤ حسن و حسین تنہا ہوں تو حسن اور حسین کہلاتے ہیں اکٹھے مل جائیں تو تصویر محمد بنتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کربلا کا شاہ حسین عقیدہ تارا دل دا چین یا حسن یا حسین عقیدہ تارا دل دا چین عقیدہ تارا دل دا چین میرا حسن نبی کے حسن کا حصہ میرا حسین نبی کے حسن کا حصہ تو بھائی جی پھر مجھے کہنے دیجئے کائنات میں دوسرا محمد بھی کوئی نہیں اور کائنات میں دوسرا حسن بھی کوئی نہیں دوسرا حسین بھی اب ذرا میں سادہ سا جملہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ نے توجہ سے سننا ہے حسن نبی کے جسم کا حصہ اے جڑا سننی ہے اسی بات نہ بولے میرا دل کرتا ہے میں داتا صاحب لے جا کے کہاں اتنے چلا کٹ تاکہ حسن دے نام دا تینوں بھی سواد آوے پتہ نہیں کتے رولیا پھرنا ہے حسن بھی نبی دے جسم دا حصہ حسین بھی نبی دے جسم دا حصہ دا پیارا جملہ کھنڈے ہیں سٹیج تو لے کے آخر تک سارے لوگ کی دعا دے ہوگے میں کہ کملے یا حسن بھی نبی دے جسم دا حصہ حسین بھی نبی دے جسم دا حصہ سیدہ زہرا بھی نبی دے جسم دا حصہ کمینیاں کنجوسیاں نہ کر زمانے نو دس نہ محمد نو تولیا جا سکتا ہے نہ محمد دے جسم دے حصے نو تولیا جا ترازو گھر رکھ خبردار حسنین کو تولا نہ کر خدا حیا دے تو نبی کا بیٹا جان کے ان کی شان میں بولا کیا میرے پاک نبی نے ان کو عزتوں سے نوازا ہے حضرت مولا علی پیدا ہوئے بیت اللہ میں کھاتے پیتے کچھ نہیں نبی پاک نے اپنی زبان رکھ دی مولا علی اس زبان کو چوس چوس کے بڑھے کچھ عرصہ تک زبان مصطفیٰ چوستے رہے سیدہ زہرا پاک کے منہ میں سرکار نے اپنی زبان رکھی حسن پاک کے منہ میں سرکار نے اپنی زبان دی
اچھا جنہ دے منہ وچ نبی زبان دے وے جڑے انہاں تے بھی زبان نہ کھولن حسین پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان میں روک اس لیے گیا ہوں سنیاں دے وچ تقریر کرنا تے کم ہی سوکھا ہے جڑے آب زمزم تو صدقے ہون مدینہ پاک دیاں کھجوراں تو صدقے ہون گٹکاں تو صدقے ہون پانی تو صدقے ہون وہ کوئی سنی نے کہ نبی دی زبان منہ میں جو ہوئے تے پانچ تن تو صدقے نہ ہون میں پھر آکھن لگا میں سارے بولیا جے علی پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان حسن پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان حسین پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان حضرت سیدہ زہرا پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان اچھا میں جو کہ چشتیوں پوری قوالی پھر کر دیتا ہوں علی پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان زہرا پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان حسن پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان حسین پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تو پھر تیسری مرتبہ شروع ہو گیا ہے وجہ کیا ہے اب میں کہ نبی دی زبان انہوں دے منہ چوبے تو آڈا دل نہیں کرتا مڑ مڑ کے نہ لئیے آپ مجھے بتائیں قرآن پاک رکھنا ہو اچھی جگہ پہ رکھتے ہیں مہمان کو بٹھانا ہو اچھی جگہ پہ بٹھاتے ہیں اور جن منہ میں نبی نے اپنی زبان رکھی ہے میرے اس جملے پر پھر میں دیکھتا ہوں کون بولتا ہے اور کون نہیں بولتا آقا نے ان چاروں کے منہ میں زبان رکھ کر قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا گنو گے تو 5 ہیں زبان ہماری ایک ہے میں ذرا دوبارہ کہہ رہا ہوں گنو گے تو 5 زبان ہماری ایک اور اس سے اگلا جملہ سنیں گے آپ دل چاہے گا کہ مچلے میرے پاک نبی نے ان کے منہ میں زبان رکھ کے بتا دیا کائنات والوں میرے منہ میں خدا بولتا ہے ان کے منہ میں مصطفیٰ بولتا ہے اب میں 5 تن پاک پر 2-4 جملے کہہ لوں آپ میرے ساتھ سن لیں گے سبحان اللہ انہاں بزرگوں کو تشریف رکھن بعد جنہاں دی سارے خدمت کرنی ہے 5 تن پاک دے نام تے فی الحال انہاں نے بٹھا دو چلو الیکشن تے کھڑوتے نے نہ بیٹھ اے میرے وال تک کو 5 تن پاک توجہ میرے کا بھائی بس 5 تن پاک میرے ایک جملے کو گھنٹے کی تقریر کے ساتھ تول لینا گنو تو 5 نہیں ابھی نہیں نا گنو تو 5 خوشبوئے واہ واہ سنیو گنو تو 5 خوشبوئے چلیں اس سے اگلا جملہ گنو تو 5 خونے چلیں اب تیسرا جملہ گنو تو 5 نورے چوتھا جملہ گنو تو 5 اوپر چادرے دیکھنے کون پریشان ہے اب چھٹا جملہ گنو تو 5 آیا تطہیر چلے اب 7واں جملہ گنو تو 5 حسن گنو تو 5 صورت گنو تو 5 سیرت گنو تو 5 دستار گنو تو 5 گھر اب کوئی سنی خاموش نہ رہے لوگوں گنو تو 5 درود نعرہ جو بنتا ہے بولنا ہے عظمت و شان 5 تن پاک بولو سارے عظمت و شان 5 تن پاک عظمت و شان 5 تن پاک عظمت و شان 5 تن پاک اور میرا یہ جملہ سن لے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت فیطہرکم تطہیرا اللہ چاہتا ہے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی برائی میل کچیل کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے آج 9 محرم بعد عشاء
رات کا 1 بجنے کو ہے. یہ جملہ سن لو, محمد کا گھرانہ اتنا پاک ہے, ان کے قریب نہ پلیدی آ سکتی ہے, نہ کوئی پلید آ سکتا ہے. اگر ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں. یاد رکھو, کوئی پلید محمد کے اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا. جس کو اللہ ظاہر اور باطن کی طہارت عطا کرتا ہے, اسے پاکستان پاک کے در کا گدا بنا دیتا ہے. اگر آئیو سمجھ تو اونچی آواز سے بولو. اس طرح نہیں, اسٹیج والے بھی اونچی آواز سے بولیں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی مولوی کا نام لینے کی, کسی خطیب کا نام لینے کی, اور کسی سکالر کا نام لینے کی, کسی محقق کا نام لینے کی. زہرا حصہ ہے وجود محمد کا. سارے جگ والے پلید ہو سکتے ہیں, محمد کی شہزادی زہرا کل بھی پاک تھی, آج بھی پاک ہے, آئندہ بھی پاک ہے. اگر آپ کو سمجھ آئیے تو اونچی آواز سے بولیں. میں کہتا ہوں جملہ, لیکن اس جملے سے پہلے احسان بھائی اور جملہ کہنا چاہتا ہوں. نبی قدم رکھے زمین پر تو زمین ساری پاک ہو جائے. شہر تو اس مولوی کو جس کو یہ نکتہ سمجھ نہیں آتا, قدم رکھا مکہ کی دھرتی میں, زمین ساری پاک ہو گئی. ارے جس کا قدم زمین کو پاک کرتا ہے, زہرا نبی کا قدم نہیں, یہ تو محمد کا دل ہے, دل. سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا, سیدہ زہرا نبی کے جسم کا حصہ, سیدہ زہرا میرے محمد کی جان. اب میں تجھے کہنا چاہتا ہوں, کان کھول کر سن لے, نبی کی جان بھی پاک ہے, محمد کا جسم بھی پاک ہے, جگر کا ٹکڑا بھی پاک ہے. کوئی مرتا ہے تو مرے, کوئی چلتا ہے تو چلے. اللہ کی عزت کی قسم, میرا نبی معصوموں کا سردار ہو کے پاک ہے, اور پاک زہرا معصوموں کے سردار کے جگر کا ٹکڑا ہو کے پاک ہے. میں دعا کرتا ہوں, یا اللہ جو پاک بی بی کے بولے, سیدہ کے نوکروں میں اس کا نام ہے. جو بول سکتے ہیں وہ اونچی آواز سے بولیں, اور اونچی آواز سے بولیں. کہنے لگا ہوں, جب بھی سیدہ زہرا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتی, آقا کھڑے ہو جاتے. میں رک گیا ہوں, شاید آپ کچھ اور سننا چاہتے ہوں گے. آقا کھڑے ہو جاتے, صرف کھڑے ہی نہ ہوتے, پیشانی کو چومتے. صرف پیشانی کو نہ چومتے, زہرا پاک کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے. آپ کا پیر کسی کے لیے کھڑا ہو جائے تو آپ کہتے ہیں میں تو اس کو احترام سے دیکھوں گا, اس کے لیے میرا پیر کھڑا ہوا ہے. اور جس کے آنے پہ ہر مرتبہ نبیوں کا پیر کھڑا ہو. کچھ سمجھو. میں پھر پلٹ کے آنے لگا ہوں, پانچ تن پاک, اور اس میں بھی پاک حسین. سیدہ زہرا کے گھر میں حضور تشریف لاتے, فرماتے میری بیٹی, میرے بیٹوں کو بلا. حسن پاک آ جاتے, حسین پاک آ جاتے. میری طرف دیکھنا, حسن پاک کو آقا ادھر, حسین پاک کو آقا ادھر. یزمہما سینے سے لگا لیتے. میں بڑا آہستہ آہستہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں, آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. کچھ لوگ یہاں لبیک یا رسول اللہ کا لگواتے ہیں بیج, سلام ان کو. دل پر لبیک یا رسول اللہ کا بیج ہو, میں کیوں نہ سلام کروں.
کچھ لوگ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا بیج لگاتے ہیں، ان کو بھی سلام۔ کچھ نبی پاک علیہ السلام کی نالین مقدسین کا نقش لگاتے ہیں، ان کو بھی سلام۔ لیکن میں ایک بات کہنے لگا ہوں، کوئی جشن عید میلاد النبی مبارک ہو، یہ بیج لگاتے ہیں، ان کو بھی سلام۔ کوئی لکھا ہوتا ہے سرکار کی آمد مرحبا، ان کو بھی سلام۔ لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، عاشقو تسی سینیاں تے بیج لاندے ہو، تسی سینیاں تے بیج لاندے ہو تے نبی سینے نال حسن و حسین نو لادا ہے۔ اے جڑا بندہ خوش ہویا ہوئے نا، ایک باری چہرے تے مسکراہٹ لے آکے آکے سبحان اللہ، میرے پاک نبی دے سینے تے حسن پاک حسین پاک۔ حضرت اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ میرے کہن تو پہلے میری طبیعت رقص کرن دل کرتی ہے۔ اب میرے وال سنیا جے، جنہاں نو سینے نال نبی لاوے انہاں نو کیڑی لوڑ ہے کسے کمینے دے سینے میں جان۔ سبحان اللہ، اچھی آواز نہ کرو۔ جنہاں نو پاک نبی سینے نال لاوے انہاں نو کیڑی ضرورت ہے کسی اور کمینے دے سینے میں جان۔ میرے پاک نبی نے حسنین کو سینے سے لگا کے گویا اس بات کا اعلان کر دیا، جس سینے کو محمد کے سینے سے خیرات ملے گی اس سینے میں حسن بھی ہوگا حسین بھی ہوگا۔ اچھا میں پھر رک گیا، جزمہما سینے سے لگا لیتے تھے۔ میں اردو چھوڑ رہا ہوں، پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں، پنجاب میں بیٹھا ہوں اور پنجابی ایتھے اردو نو پیچھے چھڑ گئی، تاں میں ان پنجابی ترجمہ یزمہما تیار ہو، یزمہما سرکار حسنین نو جفی مالے نے۔ پنجابی بھی کام دیتا ہے کہ نہیں؟ دیکھو نا جفی منہ تو بھر گیا ہے نا، سواد آیا، اور جنہاں نو سواد آیا ہوئے وہ بولے شاہ ثقلین دی حسنین نال جفی، حسنین دی شاہ ثقلین نال جفی۔ میں اہل بیت تک کمی مولویاں ایک دعا کرنے لگا، یا اللہ جڑا اس جفی دے بولے تیری رحمت انہوں جفا مار لے۔ یا اللہ جڑا حسنین تے شاہ ثقلین دی جفی تے بولے، یا اللہ اس جفی دی ویل جو دونوں جہان سونے کر دے۔ یا اللہ جڑا حسنین دی جفی تے خوش ہوئے او دی دنیا حسن دا صدقہ سونی، آخرت حسین دا صدقہ سونی۔ میں چاہنا ایک باری سارا رل کے بولو گے سبحان اللہ۔ حسنین دی شاہ ثقلین نال جفی، اچھی بولو۔ مولوی کلے ہیں تقریر کرنی ہوتی ہے توانوں رلا کے، یا تو میں بھی نات کھانا اتنا پورا ٹبر لے آواں۔ اللہ دے بندے ہوئے نہ کرو، زبانوں نہ کریا کرو سامنے۔ وہ کر سکتے انہوں نے شیر پڑھنا ہوتے ہیں، یہ 7 بندے میرے علی گل کرن تے کسے دے پلے پہنی ہے؟ نات کھانا تے تنقید نہیں، انہوں نال 4 پڑھ سکتے ہیں، میرے نال تے کوئی نہیں، میرے نال تے تسا ہی بولنا ہے۔ تے اس تو وڈی منقبت کیڑی ہے کہ حسنین دی شاہ ثقلین نال جفی۔ لوگوں کا ہو گیا دماغ خراب، عظمت حسین سنتے ہیں جنگ کے حوالے سے، سرگودے کے حوالے سے، شاہیوال کے حوالے سے اور سرائیکیل کے حوالے سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں جنگ والے حسین کے لیے نہیں آیا، میں محمد کی گود والے حسین کے لیے آیا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خبردار کوئی سنی اہل سنت کے سٹیج پر غیروں کی کیسٹ نہ چلائے۔ غیرہ تو وہ منگے جدے اپنے پلے کچھ نہ ہوئے، سانو سب کچھ حسین نے دیتا ہے۔
تنقید نہیں کر رہا، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں شیعہ حضرات سے، آپ کو بڑا دعویٰ ہے کہ ہمیں امام حسین سے بہت پیار ہے، میں آپ پہ اس دعوے پر بھی اعتراض نہیں کرتا۔ میں ایک اور بات کہتا ہوں، یہ کیا چکر ہے امام باڑہ آپ کا اور اوپر ربائی غریب نواز کی؟ کنیوسو تو اڑے بولو خدا پوچھے اس گل تے نہیں بولے۔ شیعہ حضرات کا امام باڑہ اور ربائی کیا ہے؟ شاہ عزت حسین۔ اور میں آکے پائی جی امام باڑہ تو آڈا تے بولی ساڑی تو آڈا جو دعوے ایسی حسین تے بڑے نوکرہ تے کچھ ہے جیتے اپنا متھے تے لکھو متھا تو آڈا تے تحریر غریب نواز دی اس گل دا اعلان ہے اور دعوے سارے کر دینے پر جن حسین نو سنیا بنے ہوئے نا دا یاکے۔ اگر تو آنو سمجھ آئی ہوئے تو اچھی آواز میں بولو، جڑا حسینی بیٹھے اچھی آواز میں بولے۔ غریب نواز اجمیری دین است حسین۔ اے میرے سٹیج والے حضرات تسی بھی بولو، بہت اچھے بیٹھے ہو بولو، دین است، دین است۔ گندی زبان نہ بولے، حسین صرف اس زبان پہ آ سکتا ہے جیڑی زبان نبی دی سنت ادا کرنا جاندی ہوئے۔ دین است، دین است، دین است، دین است، دین است۔ یہ کسی مسجد کے امام کا جملہ نہیں، میں مسجد کے غیرت مند امام کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ میں کوئی توہین نہیں کر رہا، مسجد کے مؤذن کا جملہ نہیں، جو صلاۃ و سلام پڑھ کے اذان دیتا ہے اس مؤذن کے جوڑے میرے سر کا تاج۔ میں اس مؤذن کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ یہ کسی نقیب کا جملہ نہیں ہے، جو نقیب آل و اصحاب محمد کا غلام ہے اس نقیب کی عظمت کو بھی سلام۔ یہ کسی شاعر عام شاعر کا کلام نہیں ہے، جو شاعر ادب میں لکھتا ہے اس کو بھی سلام۔ یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، اگر جو خطیب ادب کی بات کرتا ہے اس کو بھی سلام۔ یہ اس کا جملہ ہے جس کی صورت کافروں کو کلمہ پڑھا گئی۔ یہ بزم ولایت کے راجے کا جملہ ہے، یہ بزم خواجگان کے خواجہ کا جملہ ہے، ادائے رسول کا جملہ ہے، اونچی بول کو وہ ہند الولی کا جملہ ہے، 90 لاکھ کو دیدار کرا کے محمد تک پہنچانے والے کا جملہ ہے۔ اور وہ کہتے کیا ہے؟ دین است حسین۔ گل نہیں مکا چھڑی، انہیں کہا کس چکر اچ پئے ہو، اے میں مولویاں دے رولے چ نہ رہنا۔ جس کو لوگ دین کہتے ہیں اسے ہم حسین کہتے ہیں، جسے لوگ حسین کہتے ہیں اسے ہم دین کہتے ہیں۔ میرا سارا جملہ مکمل کر کے سننا، اللہ دی قسم جے سارا حسین دین ہے تے سارا دین حسین۔ سارا دین حسین تے سارا حسین دین۔ اور ایک جملہ غور مال سنیا گے، سارے دین میں خوشبو پاک حسین دی۔ نہیں ہوں تو میں اشارہ کرتے بول پہلے کسی حسنین دی شاہ سکلین نال جپی 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 جپی۔ ایک باری پھر اگر کو میں کل آخری تقریر رات 11 بجے مکانی ہے تے 11:30 میں ایئرپورٹ تے پہنچنا ہے۔ اگلے دن میں امریکہ روانہ ہونا ہے تے میں ابے دے 11 نہیں جا رہا، پاک حسین نو سلام کرن جا رہا۔ تے میں تے یہ بھی نہیں سوچن دیا بھئی صبح دا کتنی تقریراں کر چکے ہوں، ذرا ہولے بول، تینوں بلڈ پریشر بھی ہے، تینوں شوگر بھی ہے، تینوں دل دا بھی مریض ہے، عقل کر۔ میں نے پتہ ہے حسین دا نام لینا ہے جڑا گردن کٹا کے چپ نہیں ہویا، اسی تے جیونے ہیں۔ نالے میں اور
مزاج دا بندہ حرام موت مرن نالوں بہتر نہیں بندہ حسین حسین کرتا مر جائے بندہ کسی کھاتے لگے میں تھوڑے کو پتہ ہے بلوانا کیوں پیا جدوں لوگ یزید تے بولن تسی مر گئے ہو پھر حسین تے بھی نہ بولو ایڈے ایڈے مولوی نے ایڈے ایڈے پتہ نہیں شناختی کارڈ بھی بنیا کہ نہیں مسئلے شبیل سے پانی میں کہنوں مسئلہ صحیح دس میں کہ تو غیران دی سبیل تے پانی پین جانا ہے تیرے گھر یزید دا مال ہے جڑا حسین تے نہیں لگ سکتا تیرا گھر شمیر دا گھر ہے جو مرے غوث پاک دی یارویں دی یاد ہے بابا فرید دا لنگر دی یاد ہے غریب نواز دی چھٹی دی یاد ہے داتا دے دردی دال بھی یاد ہے مرے تینوں حسین بھول گئے تسی 10 محرم اس گالے چ چھپی تے نہیں دونا میں کہ گھر لا نا تیرے گھر وچ اگر 4 جگ شربت دے نام حسین تے تقسیم ہو گئے حسین نو تیرے پانی دی لوڑ کوئی نہیں فرشتے لکھ تے لین گے نا اے گھر بھی حسین دا ہے بد نصیب نہ بن تیرے گھر حسین کا لنگر واسطہ دے رب دا حسین پاک دے ناتے اس ملک کے فرقہ واریت نہ پھیلاؤ آؤ پاک حسین کی محبت قربانی دینے مقابلہ کرو میرا محمد ویک کے دے آکے اے تو ود گیا ہے حسین دے عزت سارے ڈالو انشاءاللہ 11ویں پاک دا لنگر بھی اسی پکاندے رہاں گے 6 پاک دا لنگر بھی اسی پکاندے رہاں گے داتا پاک دا لنگر بھی اسی پکاندے رہاں گے بابا فرید پاک دا لنگر بھی اسی پکاندے رہاں گے اسی دنیا نو دستے ہیں اسی تے حسین دے بالا دے نوکر ہاں حسین دے نوکر کیوں نوکر ہوئی تو ہم سارا کچھ یاد ہے نبی دا حسین یاد کوئی نہیں 10 محرم کو جی ہم نے کیا کرنا ہے دن کن کا ہے 10 محرم کو دن کس کا ہے میں بھی ایک جگہ پہ تقریر کرنے گیا تو وہ نقیب صاحب کا دماغ خراب ہوا بار بار کہے محفل میلاد مصطفیٰ میں انہیں پڑھ خود رویک ذکر شہداء کربلا میلاد والا اس کو منہ ہی لگاتا جس کی توجہ حسین کی طرف نہیں ہوتی تو آٹے بالا نال کوئی سڑے تو آنوں چنگا نہیں لگتا تو حسین نال سڑے نبی نو کی مووی کھائے گا میں ان کو بھی جانتا ہوں جو 10 محرم کے جلسے میں عنوان کوئی اور رکھتے ہیں کمینوں تمہاری مقدر میں حسین نہیں بے حیاؤ تمہاری قسمت میں حسین نہیں اور میں اگلا جملہ کہوں گا مزہ آ جائے گا ارے 10 محرم کو تو عرش بھی کربلا کو دیکھتا ہے عرش بھی کربلا کو دیکھتا ہے 10 محرم کو علی کی نظر بھی کربلا میں نبی کی نظر بھی کربلا میں میں نے اس مولوی دی سمجھ نہیں آندی جڑا مسیتے ایک پکھا لوا کے دے تے مولوی خام خواہ ہتھی پھڑ کے انہوں جنت چھڑ کے ہوں گئے چودھری صاحب نے حاجی صاحب نے چودھری صاحب نے تے چودھری دا بھی بیڑا گھر کویا ہوں گئے خدا دے نا تے دیتا ہی مولوی نو کیوں کہنا ہے 10 منٹ میرے تے لا
چودھری صاحب نے، حاجی صاحب نے، چودھری صاحب نے، حاجی صاحب نے. میں مولوی صاحب نو آکھن لگا جیڑا ایک پکھا دے وے او دے اوتے مسجد دی بجلی تے 10 منٹ پورے سپیکر تے برباد کرنا ہے. تو 10 محرم نو اے بھی تے ویکھنا حسین کی کچھ دتا ہے. میری سمجھ آج تک نہیں آئی، تیری اکھ نہیں ہے. اگر تیری اکھ ہوندی تے 10 محرم نو حسین ضرور ویندی. میں کسی اور مسلک کی گل نہیں کرنی. میں بالکل محرم میں امن چاہتا. میں شیعہ حضرات کو کہنا یا حسین یا علی جتنے دفعہ مرضی آکھو. صحابہ کرام تے نبی پاک دی گھر والیوں دے بارے غلط گل نہ کریا کرو. 1 کروڑ والی یا حسین آکھو ساڈا کلیجہ سڑے تے اسی سنی نہیں. لیکن میرے کو ایک بغیرتی نہیں ہوگی. وہ میں دسن لگا کہ میں سیدہ زہرا دا نوکر ہوں تے زہرا پاک دیاں ماواں دا ادب نہ کراں. ہن جڑا تواڈے جو نہیں بولا اودے کول خدا پوچھے. میں ایک اور جملہ آکھن لگا انہوں ذرا پیار نال سنیا جے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، جناب جبرائیل امین حاضر ہوئے. آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے زہرا کا نکاح عرش پہ علی سے میں نے کر دیا ہے، فرش پہ آپ کر دیں. اللہ دی قسم میرے کلیجے وچ ٹھنڈ. جیڑا علی و زہرا دا نام سن کے سڑے سڑی جتی دے تھلے. اور میرا جملہ سن لو تینوں ایتھے لکھ لو. جو علی و زہرا سے چلے جو علی و زہرا سے چلیں گے جل جل کے مریں گے، مر مر کے چلیں گے. جو علی و زہرا سے چلیں گے جل جل کے مریں گے، مر مر کے جلیں گے. لیکن اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. سیدہ زہرا کا نکاح مولا مرتضیٰ سے عرش پہ خدا نے کر دیا، فرش پہ مصطفیٰ کریں. شیعہ سنی کے چکر میں نہیں پڑھنا. مجھے صرف ایک مسئلہ بتا دیں، اگر زہرا کا نکاح خدا نے کیا ہے تو مصطفیٰ کا کس نے کیا ہے؟ اب آخر تک اگر آپ بول پڑتے تو کچھ ہونا تو نہیں تھا. تو مصطفیٰ کا نکاح وہ بھی تو خدا نے کیا ہے. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا بتائیں، جو عورت جس کے نکاح میں ہوتی ہے وہ اس کی عزت ہوتی ہے. میرے نکاح میں جو ہے وہ میری عزت ہے، بابر کے نکاح میں اس کی عزت ہے، احسان کے نکاح میں اس کی عزت ہے، قاری بشیر کے نکاح میں اس کی عزت ہے. جو جس کے نکاح میں ہے وہ اس کی عزت ہے. پڑھو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے تبرکاً کلمہ پڑھوایا ہے. آپ مجھے بتاؤ جو مصطفیٰ کے نکاح میں ہے، ہلے نہ بولو، ہن بھی اونچی بولو، وہ کن کی عزت ہے؟ آقا کی. تو میں کہتا ہوں زبان سنبھال کے بات کر. حضرت عائشہ ایک عورت کا نام نہیں، مصطفیٰ کی عزت کا نام ہے. سیدہ خدیجہ ایک عورت کا نام نہیں، مصطفیٰ کی عزت کا نام ہے. ام المومنین حفصہ ایک عورت کا نام نہیں، نبی کی عزت کا نام ہے. سنی مر تو سکتا ہے، نبی کی عزت پہ حملہ برداشت نہیں کر سکتا. میں صرف آپ سے کہتا ہوں، نہیں ہوتی آپ سے ازواج مطہرات کی تعریف نہ کریں، ہم جو ہیں. نہیں ہوتی صحابہ کی تعریف نہ کریں، ہم جو ہیں ہم کر لیں گے. پر تعریف نہ کرنا اور چیز ہے، تکلیف والے جملے استعمال کرنا اور چیز ہے. ہم سنی ہیں، ہم زہرا پاک کی نوکری کی وجہ سے ہماری
کہ جو زہرا کی ماں ہو اس کی عزت و احترام کیوں نہ کی جائے. اچھا میں سیاسی بات نہیں کرنے لگا، ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں. کسی زمانے میں زرداری صاحب کی حکومت ہوتی تھی تو جتنے زرداری کے یار تھے ان کی موجیں تھی یا نہیں؟ اب بھی سندھ میں ہیں، ادھر نہیں ہیں. وہ چلے گئے، پھر کچھ عرصہ تک نواز شریف صاحب بھی رہے، اگرچہ ان کو افسوس ہے کہ مجھے خدمت کا موقع نہیں ملا. 35 سال کو موقع تھوڑا ہوتا ہے، تو ان کو خدمت کا موقع نہیں مل سکا، وگرنہ وہ اس سے زیادہ کرتے. اچھا میں اس پر ہٹ نہیں کر رہا، میرا مقصد نہ زرداری کی تاریخ، نہ نواز، نہ عمران کی. جب تک نواز شریف صاحب کی حکومت رہی ان کے یاروں کی بھی موجیں رہی. اب ان کی اپنی موج نہ رہی تو یاروں کی کہاں رہنی ہے. اس کے بعد اب عمران صاحب آ گئے، اللہ نے کرم کیا، ہر شے سستی ہو گئی. او بھائی جی نہیں، میرے تے پرچہ کرانا ہے، لے دسو آپ کر لیا کرو نا سپیکر تے. عمران صاحب بالکل ریاست مدینہ. کیا بات ہے، آج کل عمران دے یاراں دیاں موجاں نے. جدو عمران صاحب کی اپنی چھٹی ہونی ہے یار انہوں لبنا ہی کوئی نہیں. میں کوئی گل اور کرن لگا، نواز شریف دی حکومت ہوئے او دے یاراں دیاں موجاں، زرداری دی حکومت ہوئے او دے یاراں دیاں موجاں، عمران خان دی حکومت ہوئے او دے یاراں دیاں موجاں. اے دا مطلب ہے حکومتی بندے نال تعلق ہوئے تے جدوں تیکر دی حکومت باقی رہندی ہے یاراں دیاں بھی موجاں رہندیاں نے. اے تواڈے کہ میں ہاتھ جوڑ کے آکھن لگا تے جڑے یار ہی میرے محمد دے نے. آخر تک بول پہ ذرا سواد آ جاتا. اچھی بولو، اچھی بولو. تے جڑے یار ہی میرے محمد دے نے. پھر اگلی گل کرا، میرے پاک نبی دی حکومت نہیں مکنی تے محمد دے یاراں دی عزت نہیں مکنی. یہ اندر بھی ہور گل ہے. میں ایک دفعہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم سن تو میں گلی جو گزرن لگا تو تے لکھیا سی ہم وزیر اعظم محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے وارڈ نمبر فلاں کا کوارڈینیٹر فلاں کو بنایا. میں کھڑا ہو کے میں سوچن لگ پیا یا میں پاگل ہاں یا جنہیں بینر لوایا وہ پاگل ہے. نواز شریف نو کھوتے دا سر پتہ ہونا ہے کہ کوارڈینیٹر اس محلے دا کون ہے. وہ تو پورے ملک کا وزیر اعظم ہے. میں نو نال دے بندے نے سمجھایا تو مولوی بندہ ہے تینوں نہیں پتا. اوے انہوں بھی پتا ہے نواز شریف نہیں پتا. ذرا علاقے تے ٹھیکا میں نواز شریف کا کچھ لگنا. ہن سنو چھوٹا بندہ آکھے نا بڑا بندہ میرا یار ہے تے لوکی آدھے نو بڑ پیا ماردا ہے میں جگ ماردا پیا. انہوں تے پتہ ہی کوئی نہیں. جے بھرے مجمع عمران خان نواز شریف یا زرداری کسی دا ہاتھ پھڑ کے آکھے میرا یار ہے لوگ آکھن کے بلے بھی یہ دا ٹیکا ہے. ہن انہاں نو ایتھے رہن دیو. صحابہ خود نہیں آندے اسی نبی دے یار ہاں. اے تے میرے نبی نے آکھے میرے یار نے. ایک جملہ میں ہو رہا تھا پھر میں اس موضوع پہ آنا. سارے صحابہ نبی دے یار نے پر دو تے بالکل نال نے. اچھا میں دوبارہ کہہ لوں اگر حضور تسی محسوس کرے گا سارے یار نے دو تو بالکل نال نے. قبلہ پھر ایک جملہ آکھن لگا جنہاں نبی اپنے گھر وچ نال سماوے او بھی کوئی بندے دے پتر دا گھر ہے جتھے انہاں دو یاراں دا نام ہی نہ آوے. او پھر دوبارہ آنے حسنین بھی شاہ ثقلین نال جفی. سبحان اللہ اچھی آکھو. میں اپنی گفتگو مکان لگا. سرکار جفی پا کے نا ایک دوسرا کام بھی کرتے سن. وَيَشُمُّهُمَا ادھر حسن کو سونگتے ادھر حسین کو سونگتے. سبحان اللہ اونچی آخری ہے. میرے نبی حسن پاک کو بھی سونگتے تھے حسین پاک کو بھی سونگتے تھے.
بابر بھائی میں ہولے ہولے گل آکھن لگا جنہاں نو نبی سنگے انہاں دی خوشبو کسے خبیث نو نصیب ہی نہیں ہو سکتی آقا سنتے تھے ساڑھے مولوی صاحبان اللہ انہوں نے سلامت رکھے اہل سنت واسطے کہنے ہو کرنے حسنین سے جنت کی خوشبو آتی تھی اس لیے سنتے تھے میں کہ مولوی صاحب میں تہاڈی قدر کرنا گل بھی چنگی ہے جنت دے بالکاں وچوں جنت دی خوشبو آندی ہے پر میں نے ایک گل دسو سرکار نو کیڑی لوڑ پئی ہے جنت دی خوشبو سونگن دی میرا نبی جس جا تو لنگے جنت فقیرنی بن کے خوشبو منگے پھر میں کہ حضور والا ہے تسی کی آکھیا جی جنت کی خوشبو آتی تھی نہ کہ تو دس میں کہ حدیث سے جواب موجود ہے سرکار نے فرمایا ہمارے ہانیہ حسن بھی میرا پھول حسین بھی میرا پھول پھول گلاب کا ہو تو خوشبو گلاب کی آتی ہے پھول محمد کا ہو تو خوشبو محمد کی آتی ہے آقا جب حسنین کو سونگتے تھے تصویر بھی مصطفیٰ والی تھی خوشبو بھی مصطفیٰ والی تھی پلاسٹک کے پھول نہیں ہاں اصلی ہے بڑا عجیب دور آ گئے ہن تے پھول بھی اصلی لبنے پہنے بندے تے بڑی دور دی گل ہے اچھا میرے وال تکو پھول ہوندا تے تانوں میں وکھا کے سمجھاندا چلو اس طرح سن لو پھول گلاب دا ہوے تے خوشبو جڑے تسی چنگے لوگ بیٹھے ہو نا پھلاں تو کیوں ڈرتے ہو میں نے ایک دفعہ ایک بندے پوچھیا سی انہیں کہا تہاڈیاں قبراں تے پھول چڑھتے ہیں تے ساڈیاں تے نہیں چڑھتے تے میں کہ پھلاں کولوں پوچھو میں کہ ساڈے نال متھا نہ لاؤ میں جملہ دساں بھی ساڈیاں قبراں تے پھول چڑھدے ہیں تے تہاڈیاں قبراں تے کیوں نہیں چڑھدے میں کہ پھول انہاں دیاں قبراں تے چڑھدے ہیں جڑے محمد دے پھلاں دا حیا کردے پھول گلاب دا ہوئے تے خوشبو ماشاءاللہ بولو خوشبو رنگت یہ ہو سکتا ہے پھول گلاب دا ہوئے تے رنگ دا چٹا ہوئے لال گلاب دا ہوئے گا تے لال ہوئے گا رنگت بھی گلاب دی خوشبو بھی گلاب دی پھول بھی گلاب دا یہ توڑے کے ہاتھ جوڑ کے میں آکھن لگا میرے نبی نے ایک گل ہی مکا دیتی فرمایا میرے پھول نے خوشبو بھی میرے آلی ہے رنگت بھی میرے آلی ہے رنگ حسن بھی رنگ محمد ہے رنگ حسین بھی رنگ محمد ہے اچھا اس پھول دی ایک اور بھی خصوصیت ہے یہ پھول اگر درخت نالوں ٹوٹے نہ تے نہیں سکدا جے ایدہ درخت مکے نہ تے تاں بھی نہیں سکدا یہ سکدا ادو ہے یا درخت نالوں ٹوٹے تے یا درخت سکے یہ میری تقریر دے آخری جملے میں تے زندگی بھر بھولنے نہیں دوانوں یہ پھول ادو سکدا ہے جدو درخت نالوں ٹوٹے تے یا پھر درخت سکے تے یہ بھی سکدا ہے اور میں اعلیٰ حضرت ایک شعر پڑھ لوں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول میرے والوں دیکھو نبی پاک ہے درخت حسن و حسین ہے پھول غور کرنا میں ساری تقریر دے سمجھان لگا جے نبی پاک ہے درخت حسنین ہے پھول درخت محمد سکنا کوئی نہیں حسن و حسین علیہ پھلنا اس درخت ٹوٹنا کوئی نہیں پھر میں دوبارہ آکھن لگا اگر تو آنے تک آواز پہنچے ختم نبوت دے درخت نے سکنا کوئی نہیں حسنین دے پھلا نے انہاں نالوں ٹوٹنا کوئی نہیں مولوی اوکھا سوکھا ہو کے برداشت کر حسین حسین نے مکنا کوئی نہیں
اور ایک گل بہت پہلے غریب نواز اجمیری سمجھا گئے تھے، انہوں نے کہا تھا شاست حسین، بادشاہست حسین۔ حسین شاہ ہے، بادشاہ ہے۔ 3 منٹ میں گل مکانی ہے یہ ہوتے، حسین شاہ ہے، بادشاہ ہے۔ ایتھوں لا کے آخر تک میں نے دسیا نے پیچھے علماء بھی بیٹھے جڑے اہل سنت دے علماء ہیں، نبی دے صحابہ دی عزت دے پہرے دار، اہل بیت دے پہرے دار، امام احمد رضا دی فکر دے علم بردار، انہاں سارے دا میں خادم تو میرے مخدوم۔ میں اپنے سنی علماء نو سلوٹ کرنا، میں انہاں دی موجودگی انہاں دا سہارا لے کے گل کرنا چاہنا۔ سنو، نبی پاک درخت، حسنین پھل، ذرا پیار نال میرا جملہ سنیا جے، کملے ہو نہ پھڈا پایا کرو، ایڈا سونا درخت بھی کوئی نہیں تے ایڈے سونے پھل بھی۔ اور جڑی گل میں تہاڈے نال کرن لگا سا ہوئے، ختم نبوت دے درخت نے سگنا کوئی نہیں تے انہاں پھلاں نے انہاں تو ٹوٹنا کوئی نہیں۔ لکھ یزید نو ابا بنا لو، حسین حسین مکنا کوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کربلا کا شاہ حسین۔ اگر سارے ہاتھ چوک کے بولو تو سواد آ رہے، دونوں ہاتھ چوک کے بولو، کربلا کا شاہ حسین، 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 کربلا کا شاہ حسین۔ اللہ خوش رکھے۔ اب ذرا تبرکاً کلمہ پڑھنے لگے ہیں، مسلمان تو ہم سارے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شاہ است حسین، حسین بادشاہ ہیں۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حسین بادشاہ ہیں۔ ہم تیسری والی پھیرا کرنے کا پھر بھی نہ سوچو تو دوڑا اللہ بارے سے، او بھائی حضور اللہ کے رسول ہیں، حسین بادشاہ ہیں، مطلب کیا ہے؟ کن کھول کے سن لو، حضور دی نبوت نہیں مکنی، حسین دی بادشاہی نہیں مکنی۔ اور میں سارے لوگوں کے گزارش کراں گا، اہل بیت دا ذکر کرن سنن واسطے کسی اور پاسے جان دی لوڑ نہیں۔ اہل سنت اہل بیت دے فقیران دا پکا ٹولا ہے۔ اچھی آواز نہ بولو، اچھی آواز نہ بولو۔ اللہ دی قسم میرا کلیجہ ٹھنڈا ہویا ہے۔ اے جڑی 10 محرم دی رات ہے، پتہ ہے میرے پاک حسین کس طرح گزاری سی؟ حضرت غازی عباس نے میرے حسین نے فرمایا، عباس انہاں یزیدیاں نو آج دی رات ٹھہر جان، میرے نماز بڑی پیاری ہے، میں کربلا دی ریت نو سجدیاں نال بسا لواں۔ تے دوسرا کام، میں نو قرآن دی تلاوت بڑی پیاری ہے، تے آج میں کربلا دے ٹبیاں نو قرآن سنا لواں۔ تے تیسرا کام، میں نو اپنے نانے تے درود پڑھنا بڑا پیارا ہے۔ 3 دن دے پیاسے لبانا میں نانے تے درود پڑھ لواں۔ تے چوتھا کام، رب تو بخشش منگنا میرے بہت محبوب ہے، میں چاہنا اج حسین دی ساری رات تلاوت عبادت درود تے استغفار وچ گزرے۔ میں قبلہ رفاقت شاہ صاحب نو اور سارے سادات نو اور انہاں دی معیت اپنے آپ نو بھی
اے جھولی چک کے آکھن لگا یا اللہ واسطہ ہی شب عاشور حسین دی تلاوت دا میرے گھرانوں قرآن دا نور عطا کر یا اللہ واسطہ ہی تپتی ہوئی ریت دے غمگین حسین دے درود و سلام پڑھن دا اہل سنت دے گھرانوں درود و سلام دا رونقاں ادا کر یا اللہ واسطہ ہی کربلا دی ریت دے حسین دے سجدے آدھا اج دی رات وچ حسین دے حسن دی خیرات اسا سارے انو سجدے آدھا دی بنا شکریہ تسا سارے آدھا لیکن میں ایک گل تواڈے کول پوچھنا چاہنا میرے پاک حسین نے سجدے میں سر کٹایا اگر سر یاد ہے تو سجدہ بھی یاد رکھ میں دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں جس گردن کو نبی چومتے تھے وہ کٹی مجھے خواجہ حسن بصری کا وہ جملہ یاد آیا وہ کہتے ہیں لوگوں کربلا میں محمد عربی کی اہل بیت کے وہ افراد قتل ہوئے کہ پوری دھرتی میں ان جیسا کوئی اور نہیں تھا اور میں حیران ہوں اس بات پر سر پہ نبوت کی دستار پہن کے ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری پکڑ کے گود میں قرآن رکھ کے میرا حسین کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا مجھے پہچانو میں کون ہوں یہ کون پوچھ رہا ہے میرا حسین جن کے بارے میں جنات نے بھی یہ اشعار پڑھے تھے مسار رسول جبینہو فلہو بریکن فی الخدود رسول اللہ نے حسین کی پیشانی کو چوما تھا آج بھی حسین کی پیشانی میں محمد کا نور چمک رہا ہے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کربلا میں کھڑے ہو کہ میرے حسین پوچھ رہے تھے پہچانو میں کون ہوں بس میرے اس نکتے کو ذہن نشین کر لیں مدینہ میں تو کبھی نہیں پوچھا حسین نے میں کون ہوں مکہ میں تو کبھی نہیں پوچھا میں کون ہوں اصحاب محمد سے تو کبھی نہیں پوچھا میں کون ہوں بلکہ وہ تو دھڑلے سے جا کے کہتے ہیں عمر نیچے اترو میرے بابا کے منبر سے اے حسین تیرا تو بڑا روب و دبدبا تھا تو امیر المومنین عمر کو کہے منبر سے نیچے اترو تو عمر نیچے اتر کے سر سے ٹوپی اتار کے کہتے ہیں حسین منبر بھی تیرے بابا کا ہے اور ہمارے سر کے بال بھی تمہارے گھر کی خیرات ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر کیا وجہ ہے میرے حسین نے مدینہ پاک میں کبھی نہیں پوچھا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں مکہ پاک میں کبھی نہیں پوچھا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں کربلا میں پوچھا حسین نے کہا زمانے کو بتانا چاہتا ہوں محمد والوں کو نہیں بتانا پڑتا میں کون ہوں یزید والوں کو بتانا پڑتا ہے میں کون ہوں جنہیں حسین کی پہچان نہ ہو وہ یزیدی ہوتے ہیں جو حسین کو پہچان لیں وہی محمدی ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ روب اور دبدبے نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہمارے منہ پر داڑھی ہے سر پر ٹوپی ہے یا دستار ہے اور ہم تو 5 وقت کے نمازی ہیں میں نے کہا کربلا فیصلہ کر گئی ہے
نماز حسین والوں نے بھی پڑھی تھی، نماز یزید والوں نے بھی پڑھی تھی، تکبیر ادھر بھی تھی، تکبیر ادھر بھی تھی، اذان ادھر بھی تھی، اذان ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی، تلاوت ادھر بھی تھی، تلاوت ادھر بھی تھی، داڑھی ادھر بھی تھی، پاک داڑیاں ادھر بھی تھی، دستار ادھر بھی تھی، پاک دستاریں ادھر بھی تھی، بولے تو صحیح، کلمہ ادھر بھی تھا، کلمہ ادھر بھی تھا، کربلا نے فیصلہ کیا کلمہ ہو، نماز ہو، تلاوت ہو، سجدے ہوں، حسین نہ ہوں تو بندہ یزیدی بنتا ہے، اور اگر یہ چیزیں ہوں حسین ہو تب بندہ محمدی بنتا ہے۔ نجات کا دار و مدار عبادت پہ نہیں، حسین کی محبت پہ۔ سب کو سلام کرتے ہوئے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں یہاں سے لے کر آخری بندے تک میں آہستہ آہستہ نعرے لگواؤں گا، وہ ٹل لگا کے جواب دے تاکہ کربلا تک آواز جائے، کربلا سے ہوتی ہوئی نجف اشرف جنت البقیع اور آقا کے روضہ پاک میں حاضری دے تو 5 تن کہیں حسین کے پروانے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ، عظمت و شان امہات المومنین، عظمت و شان اہل بیت اطہار، عظمت و شان بنات رسول، عظمت و شان خاتون جنت، عظمت و شان ملکہ قیامت، عظمت و شان سیدہ زہرا، عظمت و شان امام حسن مجتبی، عظمت و شان شبیہ مصطفیٰ، عظمت و شان شبیہ مصطفیٰ، عظمت و شان جگر گوشہ مصطفیٰ، حسینیت، 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 آواز بڑھتی جائے، حسینیت، 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 میں حسینیت، 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 میں کہوں گا یا حسین، آپ کہیں گے واہ حسین، میں کہوں گا واہ حسین، آپ کہیں گے یا حسین، یا حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، قرآن، قرآن، اسلام، اسلام، پاکستان، پاکستان، عظمت و شان حضور داتا گنج بخش، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
مدینے والے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حبیب اللہ دیان رہندا مدینے والے کدی تے سونا بلاوا کر لے کدی تے سونا بلاوا کر لے کدی تے سونا بلاوا کر لے میں عرب دے جا کے جا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میرا یہ رجوع ہے کہ امام پاک کی محفل میں جتنے بھی اس علاقے کے علماء کرام نعتوان اور سب مہمان خصوصی بڑھ کر کے محفل میں حاضر ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حسین پاک جی امام پاک کی محفل میں بہت سونی حاضری دیتی ہے اور اس حاضری کا اجر حسین پاک سے ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک بڑھنے کرم کو فضل کرے گا۔ السلام جدوں دے ہوئے سلام پڑھے جائے، مولوی صاحب خطیب صاحب نے فرمایا ہے جس کا ذکر ہوا وہ نے اسلام ہی پڑھے گا کہ جس کو توقع سے کوفے بلایا گیا، جن کو توقع سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے تو چار شہر پڑھ لے اسی اپنی موت میں لگ جاتی ہوں۔ اصل جی نتیجہ سلام اس وقت امام حسین پاک نے پڑھنا تھا، نبی کافی ہو جاتے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیک۔ وہ آلہ اپنے میاں سخی سلطان گنگو کا شہر ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیک وسلم۔ وہ فرمانے جگر دین علم وچ آوندا تے جگر دین علم وچ آوندا تے سر نیلے کیوں چڑھ دے 18,000 جو عالم آیا تے اگے حسین دے مردے 18,000 جو عالم آیا تے اگے حسین دے مردے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اولیاء اجمعین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ بحرمت سید المرسلین خاتم النبیین رسول رب العالمین مولانا و نبینا و شفیعنا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ پیارے معلوم کی سنی عبد الفضل صدقہ نبی پاک کے نواقتہ صدقہ یہ جو محفل سجائی گئی ہے، اس میں لنگر تیار کی گئی ہے۔ خطیب مفتی صاحب نے بہت اچھے انتظام بیان فرمایا ہے اور میاں صاحب نے بڑی اچھے ساتھ خطابت فرمائی ہے۔
اور ناز پڑھی گئی ہے، ذکر کیا گیا ہے، لنگر تیار کیا ہے، محفل سجائی ہے، جو بھی پیچھے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، مالک سب وقت تیری رضا کے لیے، تیرے ماں باپ کی محبوب کی رضا کے لیے، محبوب کے نوازوں کی رضا کے لیے، یا اللہ تم اپنی جناب قبول منظور مان، آقا نبی پاک سے فلولاد، تاجدار مدینہ رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دربار مقدس میں تحفتاً نظرانتاً ارزانتاً پیش کر دیا اللہ قبول فرما۔ پیارے آقا کے دادا جان نانا جان والدین کریمین طیبین طاہرین دی دربار پیش کر قبول فرما، بائیتن پاک دی دربار پیش کر قبول فرما، ازواجہ مطالعہ دی دربار پیش کر قبول فرما، نبی پاک نے چوہیارہ دی دربار پیش کر دے قبول فرما، نبی پاک دیا شہزادیاں شہزادے دی دربار پیش کر قبول فرما، نبی پاک دیا نواسے دی دربار پیش کر دے قبول فرما، آل بیت اطاعت دی دربار پیش دیا، اصحاب اکرام رضوان اللہ جلال پیش کر دے قبول فرما۔ یا اللہ شہدائے بدر شہدائے احد شہدائے کربلا دی دربار پیش کر دیا اللہ قبول فرما۔ بالخصوص یا اللہ پیارے محبوب دے نواسے امام حسین کو جیسے نکلتا اپنے تن من اپنی اولاد میدان ان دی دربار پیش کرتے قبول فرما۔ آقا کریم علیہ السلام پہلے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ان دی آل اولاد بالخصوص بابا آدم علیہ السلام، اماں علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، نبی پاک کے چوہیارہ بارہ امامہ، نبی پاک کے چاچے پھوپھیاں خالہ بیٹیاں بیٹے نواسیاں نواسے، اماں جی خاتون جنت فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ، اماں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ، اماں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ، اماں سیدہ رقیہ رضی اللہ، نبی پاک کی نواسی اماں سیدہ زینب سکینہ سغرا شہربانو رضی اللہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین پاک شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ، اور محمد رضی اللہ تعالیٰ، امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ، امام عباس رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ، امام زین العابدین، یا اللہ میدان کربلا کے جو شہید 72 شہید جو ہے ان کی دربار پیش کر دیا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ میدان کربلا کے 72 شہید جو ہے ان کی دربار پہ ان کی وسیلے سے تمام تابعین تبع تابعین تیت رضا چوہ عبداللہ بادشاہ بغداد محبوب سبحانی کتب ربانی شہباد سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ، میرے بابا جی علی بن عثمان المشہور داتا غنبہ فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ، خواجہ خواجگان واجی رضوان خواجہ میدین چشتی عجیبیدی نعمت اللہ، میں اپنے پیشن بابا مخدوم جانیہ جانیہ سلطان احمد قدیر سرخ جلال بغاری تمام اولیاء اللہ قادریہ سروردیہ نشبندیہ چشتیہ صابریہ جنیدیہ ویسیہ امام ربانی مجدد فضانی رحمت اللہ تعالی، میں اپنے پیشن دربار میں اولیاء کرام دے صدقے جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات آقا کریم علیہ السلام دی ساری عمر اس دنیا فانی تو جو چلی آنا تیرے حضور پیشو سب دی بخش فرما دے، سب دی قبر منو فرما دے، حاضرین ظاہرین ظاہرات جو بیٹھے ہیں اللہ ان کے اب اجداد پیشہ بزرگ ماں باپ رشتہ دار کروا دے، دنیا دے سب دی بخش فرما دے، سب دی قبر منو فرما دے، سید رندیب سے دی بخش فرما دے، سید آب شنگل ایک بات ہے نہ بولے گا، سید رندیب شاہ دی بخش، سید آب حسین دی بخش فرما دے، ان دی والدہ دی بخش فرما دے، سید رضم شاہ دی بخش فرما دے، یا اللہ تو سید فرمان شاہ دی بخش فرما دے، اللہ نورانی شاہ دی بخش وجادر شاہ دی، اور جتنے بھی اللہ اس محلے میں بہت کی ہوئی دیئے لبر صاحب اور عرضیہ رانا اجلاس صاحب دی بخش فرما دے، اے اللہ گرام حضور دی بخش فرما دے، لالا زان جو پرگس دی بخش فرما دے، اور جتنے بھی حضرات بیٹھیں جتنے بھی آبادات پیشہ بدوریہ سے چلیں سب دی بخش فرما دے، حاضرین ظاہرین ظاہرات جو دنیا تو چلے گئے اللہ ان دی بخش فرما جو حاضر ہیں ان کی دل میں نیک تمنا جتنی بھی ہیں ان کے نیک تمنا پوریا فرما دے، نیک اجتماعات پوریا فرما دے، یا اللہ جنہوں نے محفل سجائی ہے سید الفاق حسین شاہ، سید عالم حسین شاہ، سید صادق شاہ، سید جمزیب شاہ، سید باسط حسین شاہ، عاطف حسین شاہ، یا اللہ حسنین، یا اللہ حماد اور سید رمضی ابراہم، رضا حسین، مجدد حسین، نفیس حسین، جشان حسین، یا اللہ عبداللہ عباس، سارے حضرت کرم سب یا اللہ تو زندگی کری، سب یہ زمین زندگی کری، یا اللہ تو جنہ نے پیوزیں دے، رزق میں عمر میں حیلت میں فرما دے، حاضرین ظاہرین ظاہرات کو حاضر ہے بیٹھے اللہ میں سب دا شکر گزارا، اللہ تو سب یہ مشکل آسان بنی، سب یہ مشکل آسان بنی،
جو بھی ان کی مشکل ہے جو قرضدار ان کو قرض ہو جاتا تھا جو بیمار ان کو شفا کا حسین پاک نظر کا جو پریشان عالم یہ پریشانیاں دور ہوا یا اللہ تو بیماروں دی بیماری شفا پریشان عالم دیا پریشانیاں دور ہوا دے تنگ دستان دی تنگ دستی دور ہوا دے بے سکونیاں سکون عطا فرما دے بے صدقیاں صدق عطا فرما دے بے ایمانت ایمان نصیبت بے حلمت علم دولت عطا فرما دے بے گناہ بے رعایت عطا فرما دے یا اللہ سب یہ مشکلات کو آسان فرما دے یا اللہ پنجانا با جماعت پڑھنے سے گزر پنجانا با جماعت نماز پڑھنے دی ذکر کرنا دی تلاوت کرنا دی درود پاک کرنا دی حضور دی میدان کربلا دے شیرہ دے صدقے ساڑھے سینہ روشن فرما دے سچے اور پکے اللہ پاک عاشق رسول بنا دے یا اللہ چوٹ تو غیبت تو بدت تو شرک تو تکبر تو غرور تو شیطان دی شرط ہے نظر بد سے محفوظ رکھ دے اے اللہ سارے دل پہ جو بھی نیت تمنا تو پوری فرما دے سارے دل روشن فرما دے صاحب کا زندگی میں جو سارے دونوں خطاؤں ہیں مالک تو معاف کر دے توبہ دی تفریق عطا ساڑھے گناہ نیکیاں بھی تبدیل فرما دے اے اللہ جو ساڑھے کو خطاؤں ہیں تو نیکیاں بھی تبدیل فرما دے ساڑھے ہر مشکل آسان کاروباری پریشانیاں ذہنی پریشانیاں رزق دی پریشانیاں بیماری دی پریشانیاں سب دور فرما دے قلبی سکون عطا فرما دے یا اللہ بے اولاداں نرین اولاد عطا فرما یا اللہ بے اولاداں نرین اولاد عطا فرما اولاد والی ماں باپ کے فرما بردار عاشق رسول اور قرآن کے حفظکاری بنا دے یا اللہ نبی پاک نے سب کے نام یا اللہ جتنے لوگ بے اولاد ان کو اولاد اور جن کے کار بیٹیاں جوان بیٹیاں اللہ کے اندر سے اسباب پیدا فرما دے اے اللہ تو ساڑھیاں مشکل آسان فرما دے جن نے دعا کے لیے کہا اللہ نے سب یہ دعا پوریاں فرما دے یا اللہ 2 بجے کا ٹائم ہے نصف رات کا تاجر کا ٹائم ہے مالک جس سب جنہیں آپ اٹھائیں انتہار مشکل کو آسان فرما دے اللہ جو آنے والے سارے مہمان ہیں انہیں ساری جوڑیاں باہر دے خالی نہیں بجا مالک حسین نے سب یہ جوڑیاں باہر دے سب سے فضل دے کر فرما دے ملک پاکستان دی خیر فرما دے دہشت گرد تو معبود رکھ دے نظام مصطفیٰ کا قانون جاری و ساری فرما دے یا اللہ تو ساڑھے بچہ بڑی معبود کر دے عمران صاحب اللہ نے اس کو سے دعا بڑی فضل دے کر فرما دے اللہ تو دیئے حاج رحمت برکت نازل فرما دے اے اللہ تو ساری دعا آج قبول رانی حسن حسین نصر کا اے اللہ پاکستان میں حکومت جو ہے اللہ اس میں اچھے کام کرنے تفریق عطا فرما دے عزت عطا فرما دے اچھا اللہ اس ملک میں اچھا نیب حضرت عمر فاروق جیسا سانو حکمران عطا فرما دے اے اللہ تو ساری مشکلات سان مظلوم مسلمانوں دی مدد فرما دے اللہ مظلوم مسلمانوں دی مدد کشمیر دے مسلمانوں دی فلسطین دے مسلمانوں دی برما دے مسلمان دی اللہ کی مدد فرما دے یا اللہ سارے دل روشن فرما دے اللہ ربنا آتنا اللہ ہم سب کو مدینے پاک کی یاد نصیب دے آج عمری تفریق عطا فرما دے اللہ بار بار مدینے دیا دے نبی پاک دی زیارت نصیب دے حسن حسین دی زیارت نصیب دے ان دے اللہ پاک نبی پاک دی شفاعت نصیب دے نبی پاک دی ظاہری باطنی زیارت نصیب دے خواب دے حضور کا دیدار نصیب دے اے اللہ تو ہم پر راضی عطا حضور دے صدقے معاف کر دے معاف الہی تو رہ فرما دے مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے الہی تو رہ فرما دے مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شاہی مشکل کشا کے واسطے کربلائے رت شہید کربلا 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 کے واسطے لی ہم سب کو نصیب آخر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناؤما والفاطمہ امداد کن امداد کن عجب غمداد کن در دین و دنیا جاد کن یا موسیٰ آدم دستگیر المدد یا موسیٰ آدم دستگیر یا پیر کسی پیر تمامی پیرن دے غم دور کرو در پیرن دے یا موسیٰ آدم دستگیر یا موسیٰ آدم دستگیر یا موسیٰ آدم مہربان ہو کر ہماری مشکلیں آسان کرو صدقہ حضرت علی مرتضیٰ یا گنج بخش یا غنی بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملہ را رہنما گنج بخشی آپ کی آفات میں مشہور ہم پہ کر کرم ہم سب پہ کر کرم قربا کرم دونوں صفی کر کرم قربا کرم دو داتا حضور
کر کرم کروا کرم تو سونے ادا کر تو کہنی ہے دین اور دنیا تیرے در کو دینی ہے نانا سخی دادا سخی بابا سخی آپ سخی سخی آپ کا دربار ہے کر دو نظر کرم میرے داتا ہم سب کا بیڑا پار ہے آپ کا دربار مصطفی بگڑی بنا دے سونے ہم سب کی جیسی لاکھوں کروڑوں کی بنائی یا الہی کچھ نہ منگا تے تو اپنے محبوب دے دیس پہنچا دے یا الہی کچھ نہ منگا تے تو اپنے محبوب دے دیس پہنچا دے جتھے جانوں دین فرشتے ربا سونا گارد دکھا دے جنہ گدیاں تے بھی پوریا سونا محمد ربا انہ گدیاں تے تو سانوں سیر کرا دے بڑی امید ہے کہ آقا ہمیں بلائیں گے جب بھی میرے آقا کی نظر کرم ہوگی ہم سب مدینے جائیں گے یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی سونی بستی ہے یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی سونی بستی ہے یہاں دے رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برکون ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت اللہ کنی برقبول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول خدایا بحق کے محمد رسول دعا ہم گنہگاروں کی نبی پاک کی آل اولاد کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ سیدہ زینب دی داری دا صدقہ یا اللہ ساری دعا کر لے گا صلی اللہ تعالی